السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ہر قسم کی تعریفات، تحلیلات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے. جب اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے، درود و سلام امام الاولیاء، امام الصلحاء، امام الاتقیاء، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے میری آپ کی
بلکہ ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انبیاء رسول کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں خاتم النبیین والمرسلین بنا کر بھیجا، تو آپ کی امت کے حوالے سے ذمہ داریاں لگائی گئی اور پھر امت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق رکھے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا جو حق ہے کہ اللہ رب العالمین کے سارے پیغامات کو امت تک پہنچا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو بڑے خوبصورت انداز سے، بڑے ہمدردانہ طریقے سے، بڑی مودت اور محبت کے ساتھ مسائل آلام تکالیف کو برداشت کر کے اپنے اس حق کو پورا کیا۔ اللہ رب الجلال والاکرام نے سورۃ المائدہ سپارہ نمبر 6 اور آیت نمبر 67 کے اندر اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک، جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب نے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنے منصب رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ رب الجلال والاکرام لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا يهدي القوم الكافرین، نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ تو بلغ ما انزل، جو ہم نے نازل کیا اس کو پہنچا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 4612، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویبعد من النار الا وقد بین لکم ما ترکت شیئا یقربکم الى النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما بقی شیء یقرب من الجنہ، نہیں کوئی چیز باقی رکھی جس سے انسان جنت کے قریب جاتا ہے، وَيُبَعِدُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے دور جاتا ہے، اِلَّا مَگَرْ وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ، وہ تحقیق میں نے اس کو بیان کر دیا تمہارے لیے۔ اور فرمایا، مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ، نہیں چھوڑی کوئی چیز جس سے تم جہنم کے قریب جاتے ہو، وَيُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اور اللہ سے دور ہو جاتے ہو، إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 1803 اور سیدہ عائشہ صدیقہ والی حدیث جو صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، وہ فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا دیا ہے تو اس نے یقیناً یہ جھوٹ کہا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغ ما انزل الیک من ربک، اس والی ذمہ داری کو پورا کر دیا اور کوئی خیر کی چیز باقی نہیں رکھی کہ جسے چھپایا ہو، اور کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں شر، نقصان، اللہ سے دوری، جہنم کا قرب، اس سے ہمیں منع نہ کیا ہو، ہر چیز کو بیان کر دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور امت کی مثال اس طرح ہے، انما مثلی ومثل الناس، صحیح البخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6483 ہے، انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يدعوهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجركم عن النار وأنتم تقتحمون فيها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل، میری اور آپ کی مثال ایسے ہے اس شخص کی طرح استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ماحول ارد گرد روشن ہوا، جعل الفراش، تو آگ کے پروانے پتنگے اس پر جمع ہوئے، وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يدعوهن ويغلبن فيقتحمن، یہ جب پتنگے جمع ہوئے آگ پر منڈلائے، آگ جلانے والے نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ اس پر غلبہ پا کر وہ آگ کے اوپر گئے اور جل گئے۔ فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَرِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر کی پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کرتا ہوں، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، تم ہو کہ بھاگ کر چھڑا کر اس آگ پہ گرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، جو آپ کے ذمے امت کو پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ رب الجلال والاکرام کا ہر حکم، ہر کام، ہر عمل ہمیں بتلا دیا، اور کتنے درد مندانہ انداز سے، کتنے محبت والے انداز سے، کتنے پیار والے انداز سے۔ آپ اس حدیث مبارکہ سے غور کریں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یاد کیا اور قرآن مجید کی آیات سے آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں جو اس وقت اظہار خیال کر رہے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہے تھے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، فمن تبعنی، ان میں سے جنہوں نے میری پیروی کی، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہیں، ومن عصانی، اور انہوں میں سے جنہوں نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں جو خیال اظہار خیال کر رہے تھے، اللہ کے قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا اور قرآن مجید کے الفاظ سے جو عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے قرآنی آیت کی شکل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ عیسیٰ کہتے ہیں میرے اللہ ان تعذبهم، اگر تو یہ میری قوم کو، امتیوں کو عذاب دے، فإنهم عبادك، تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو غالب حکمت والا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اللہ کے رسول نے ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، اور خود اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کر کے اللہم امتی اللہم امتی آپ یہ دعا کرنا شروع ہو گئے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور پھر رونے لگ پڑے۔ اللہ کے رسول روئی جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تیرا رب اگرچہ خوب جانتا ہے لیکن جا کر پوچھو کیوں رو رہے ہو۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، ایک دفعہ آئے، پوچھا اللہ کے رسول اللہ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہیں، اگرچہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ خاموش ہیں، جبرائیل امین واپس چلے گئے، اور دوبارہ آئے جبرائیل امین علیہ السلام، اللہ نے پھر بھیجا جاؤ جبرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور تیرا رب اگرچہ خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل امین جاؤ اور جا کے کہہ دو اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے میرے محبوب پیغمبر جبرائیل امین کو کہا جاؤ کہہ دو اے میرے محبوب سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اللہ قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، وَلَا نَسُوءُكَ، اور آپ کو اس معاملے میں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ابراہیم کہتے اللہ انہوں نے گمراہ کیا ہے اکثر لوگوں کو، تو جو ان میں بات مانے وہ میرا، جو نہ مانے تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا۔ تو رسول اللہ امت کی خاطر رو رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ذمہ داری امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی کہ جو کچھ رب کی طرف سے تمہیں کہا گیا وہ امت تک پہنچا دو، تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، سوال، اس موقع پر سوال کے جوابات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب تھے۔ آپ یوں سمجھیں 23 سالہ نبوت کی زندگی کی جو کمائی تھی وہ جمع تھی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حجۃ الوداع کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آخری موقع تھا۔ تو اللہ کے رسول نے جب اپنی کمائی سامنے دیکھی، یہ 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا تھا، میرے صحابہ بتلاؤ میں نے منصب رسالت کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ تو سارے صحابہ 1 2 4 10 ہزار 2 ہزار نہیں، سارے صحابہ نے نشہد انک قد بلغت واتیت ونصحت، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا ہے، ادا کر دیا ہے، نصیحت کر دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا، اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا، زمین پر میرے یہ ساتھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اپنے منصب رسالت کے حق کو ادا کر دیا ہے، اللہ اس گواہیوں پر تو بھی گواہ ہو جا۔ آپ کبھی سوچا کریں ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر، امت کی خاطر کس قدر اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تھا۔ جو میں نے ابتداءً آیت پڑھی تھی، اللہ رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا محبوب پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے اب جو آپ کی طرف نازل ہوا آپ کے رب کی طرف سے،
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یہ کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی. زمین پہ یہ منظر دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ سارے لات منات عزا حبل یہ تمہاری دیوتیاں عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کا انکار کر دو. لا الہ، یہ الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر ایک اللہ، تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو جواب میں کیا کہا گیا تھا؟ دشمنیاں بڑی تھی نا، تکالیف دی گئی تھی، گالیاں دی گئی. تو اللہ کے رسول کی یہ ذمہ داری کوئی معمولی نہیں تھی. آپ کے ساتھ جو اختلاف تھا، آپ کے ساتھ جو دشمنیاں رکھتے تھے، آپ کو جو نقصان پہنچاتے تھے، کیا وہ آپ نے نعوذ باللہ کسی کی طرف میں نے آنکھ سے دیکھا تھا؟ قطعاً نہیں. کسی کا حق رکھا تھا؟ قطعاً نہیں. کیا دشمنیاں تھی؟ وہ صرف ایک کہ اپنے منصب رسالت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی. اور وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو، آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، تم الگ سے بات کرتے ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں گواہی نہ دیتے؟ یہ کوئی گواہی صرف مودت اور محبت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ 23 سالوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کے پیغامات پہنچائے، تو جواب میں گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالے گئے تھے، بلکہ کپڑے ڈال کر گلے کو بل چڑھائے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کی بات کرتے تھے تو پھولوں کی پتیاں نچھاور نہیں کی جاتی تھی، بلکہ جب سجدے میں جاتے تھے گندی گودری کو رکھ دیا گیا تھا. اور جہاں سے آپ گزرتے تھے کوئی نعرہ تکبیر بلند نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو کذاب کہتے تھے. نعوذ باللہ، آپ کی تعریفی جملے نہیں بلکہ آپ کو کذاب، ساحر اور شاعر اور مجنون نعوذ باللہ کہتے تھے. یہ تھی ڈیوٹی کو پورے کرتے تکلیفوں کو برداشت کرنا. کہتے تھے خود سے گھڑنے والا افترا ہے. قرآن سناتے تو کہتے اساطیر الاولین ہے، پہلوں کی کہانیاں ہیں، خود سے جوڑا ہوا ہے. جب یہ ساری چیزیں رکاوٹیں کام نہ آ سکی تو پھر لالچے دی، چچا کو بھیج دیا. تیری وجہ سے رکے ہوئے چچا آ گئے، کہتے برادری آئی تھی، وہ کہنے لگی تمہیں چندراہٹ چاہیے، آجو شامل کر لیتے ہیں. خوبصورت لڑکی سے نکاح چاہتے ہو کر دیتے ہیں، مال و سب چاہیے دے دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، چچا یہ تو زمین کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے محمد، پھر بھی اس دعوت سے بات نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. لالچوں سے بھی کام نہیں چلا. کہتے ہیں مداحنت کر لو، 1 سال ہمارے الہ کو پوجو، 1 سال تمہارے الہ کو پوجیں گے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. مداحنت سے بھی کام نہیں چلے گا. پھر اگر یہاں کام نہ رکا، نہ کام چل سکا، تو پھر صحابہ پر ظلم و ستم اور بربریت کے انبار لگائے گئے، پہاڑ گرائے گئے. لیکن وہ چٹانوں جیسے حوصلے، اذیتناک شہادتیں، خود کا رسول اللہ کا زخمی ہونا. آپ نے اپنی سیرت مبارکہ میں حیات طیبہ میں 75 جنگیں لڑی ہیں، 75 جنگیں، 75 جنگیں لڑی ہیں. دشمنان کے لیے آمنا سامنا غرض کیا تھی؟ یا ایھا المزمل سے لے کر یا ایھا المدثر سے لے کر اللہم بالرفیق الاعلی تک کوئی دن سکون کا نہ تھا، نہ رات کو راحتیں ملتی تھی. یہ کس کام کے لیے تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ کوئی کسی حکمرانی کے لیے نہیں تھا، کسی سلطانی اور بادشاہت کے لیے نہیں تھا.
کسی حسین و جمیل لڑکی کے لیے نہیں تھا، مال و در کے لیے نہیں تھا، خطہ زمین کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، امت تک بات کو پہنچانے کے لیے تھا۔ یہ صحابہ مشاہدہ کر چکے تھے، اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول نشہد انک قد بلغتا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے منصب رسالت کے حق کو ادا کر دیا ہے۔ یہ تھی وہ رسول اللہ کی ڈیوٹی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل و رات کیے۔ آئیے ذرا غور تو کیجئے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ، دنیا وما فیہا سے زیادہ۔ اگر اس کی محبت رسول اللہ سے نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا محبت، یہ محبت صرف دعووں کا نام ہے، زبانی جملوں کا نام ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے اگر خالی زبان سے کہہ دینے سے محبت پوری ہو جاتی تو اللہ کی قسم اس دور کے جو مشرک تھے، آپ کے جو مخالف تھے، وہ کبھی بھی مخالفت نہ کرتے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، خالی زبان سے کہنا ہوتا ہے۔ ان کو پتا تھا اگر زبان سے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا، زبان سے کہہ دیا آباء و اجداد کے رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا، اگر زبان سے اظہار کر لیا تو یہ جتنے معبودان باطل ہیں سب کا رد کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو وہ زبان سے کہتے نہیں تھے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حدیبیہ کے مقام پر جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو جب اس میں فریق اول اور فریق دوم کی بات تھی تو یہ معاہدہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وقت سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ تھا اگر محمد الرسول اللہ لکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ اگر محمد الرسول اللہ لکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ رسول اللہ کو ہٹاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نہیں ہٹا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے مٹایا تھا اس کو۔ آپ سمجھے اس بات کو، صرف واقعات کو ایک قصہ گوئی نہ سمجھا کریں۔ وہ لوگ ذہین تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ کہہ دیا پھر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کی مہاریں ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوی محبت خالی کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ تو اپنا حق ادا کر گئے ہیں، اب میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہی بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر سب سے بڑا حق یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیان کرتا ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، فوعدنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا موعظۃ بلیغہ، ایک بڑا فصیح و بلیغ واعظ تھا۔ ذرفت منها العیون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے تھے۔ رسول اللہ کا اس قدر واعظ تھا، اور وہ واعظ کیا تھا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعہ، سنتے رہنا، اطاعت کرتے رہنا، وَإِنَّ عَبَدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگرچہ تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے، سمع اور اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بڑا اختلاف دیکھے گا۔ تو اس اختلاف کے دور میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میری سنت کو تھامنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ، اور خلفائے مہدیین الراشدین، خلفائے راشدین ہدایت یافتہ لوگوں کی سنت پر عمل کرنا، تمسکوا بها، اسے مضبوطی سے تھامنا، تمسکوا بها، مضبوطی سے تھامنا، وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور جیسے جبڑوں کے درمیان زور سے پکڑ کر کسی چیز کو تھاما جاتا ہے، اس طرح جبڑوں کے درمیان اسے دانتوں میں دبا کر پکڑنا۔
وَإِيَّاكُمْ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم بچ کے رہنا محدثات الامور، کاموں کے حدث سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجادات کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اگر انسان توبہ نہ کر سکے، رسول اللہ اپنا حق ادا کر گے، میرا اور آپ کا حق کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ آپ نے فرمایا جب آپ اختلافات کے دور میں ہو تو پھر تم میری سنت کو تھامنا، سنت خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو تھامنا، اور ایسے نہیں بلکہ فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑنا، اور اتنی مضبوطی سے واضح علیہا بالنواجس، جیسے دانتوں کے درمیان کسی چیز کو دبا کے رکھا جاتا ہے۔ تو آئیے میرا اور آپ کا حق یہی بنتا ہے، میرا سونا اور جاگنا، میرا اٹھنا اور بیٹھنا، میرا کھانا اور پینا، میرا پہننا، میری تجارت کے انداز، میری گھر کی زندگی، میرے بازار کی زندگی، میرے کاروبار کی زندگی، میری معیشت اور معاشرت اور سیاست، میرے معاملات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اور روشنی میں اس کا عملی نمونہ نظر آئے۔ اور جب ہم کوئی اختلافات دیکھیں کہ امت کے اندر ایک کام کیا جا رہا ہے، اسے کرنے والا اسے عبادت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں کیا کرتا، اور اسے کرنے والا نہ کرنے والے پر الزامات آ رہے ہوں، تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا کریں، صحابہ کے عمل کو دیکھا کریں، صحابہ کے بعد تابعین کے عمل کو دیکھا کریں، تابعین تبع تابعین کے ساتھ ائمہ فقہا کے عمل کو دیکھا کریں۔ کیا یہ جو آج ہم سنت سمجھ کر، محبت سمجھ کر، مودت سمجھ کر، اپنی عبادت سمجھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا مال ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان ضائع کر رہے ہیں، کیا ایسے انداز محبت آج سے پہلے رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، فقہا کے دور میں آج ہم ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی ایسا کیا تھا؟ اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، کچھ اعمال ایسے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لوگوں ماں باقی شیء یقرب من الجنہ، کوئی ایسی چیز میں نے باقی نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، ویبعدکم من النار، اور تمہیں جہنم سے دور کر دے، الا وقد بین لکم، مگر میں نے اسے بیان کر دیا ہے۔ اور ہر وہ چیز ما ترکت شیئا یقرب الی النار، نہیں چھوڑی کوئی چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، ویبعدکم عن اللہ، اور تمہیں اللہ سے دور کر دے، الا ونہیتکم عنہ، مگر میں نے اسے تمہیں منع کر دیا ہے۔ جس سے ہمیں جنت ملتی ہے، اللہ جہنم سے دوری ہوتی ہے، جس سے ہم جہنم کے قریب جاتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، کچھ چیزوں سے ہمیں، ہر چیز سے ہمیں بیان کر دیا، اور جو نقصان والی ہے اس سے ہمیں منع کر دیا۔ اور اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر عبادات کے نئے نئے طریقے کہاں سے؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ، اسلام کے اندر کوئی بندہ نئی چیز ایجاد کر دے، فیراھا حسنہ، اور وہ سمجھے کہ بڑا اچھا کام کیا، کہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بلکہ اس بدبخت نے فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے دین کے اندر نیا کام کر کے یہ کہا کہ بہت اچھا کام ہے، جس کا تعلق پہلے دین کے ساتھ نہیں تھا، اسے دین کے ساتھ جوڑ دیا، اس نے صرف یہ عمل نہیں کیا بلکہ اس کا گمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے اندر خیانت کی ہے۔ جو شخص دین بنا کے نیا پیش کرے کہ جی اس طرح بھی عبادت ہے، اس طرح بھی محبت کا اظہار ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ پہلے نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ کے رسول نے، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ فقہا نے، قرون اولیٰ کے کسی بھی لوگوں نے نہیں کیا، اور آج کرنے کو کہتا ہے، نہ کرنے والے پر فتوے لگاتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اس کا گمان یہ ہے ان محمد خان الرسالہ، وہ اتنا بڑا بدبخت ہے، اس نے رسول اللہ کی رسالت پہ اعتراض کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں تمہیں ہر نیکی بتا گیا ہوں، ہر برائی سے منع کر دیا، یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ باقی رہ گئی تھی، یہ بھی کرو۔ فرمایا اگر تمہیں یہ نہیں آتا اقرأوا قول اللہ تعالی
قول اللہ تبارک و تعالی. امام مالک کہتے ہیں جس کو یہ یقین نہیں آتا وہ اللہ کا کلام پڑھ لے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا گیا. واتممت علیکم نعمتی, اللہ نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. اور جو اس سے باہر جاتا ہے اس کا مطلب یہ اس نے رسالت پر بھی اعتراض کیا ہے اور اسے یہ دین اسلام بھی پسند نہیں ہے. تو خدا را وقت بھی بچائیے, مال بھی بچائیے, ایمان بھی بچائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق آپ پوری طرح ادا کر چکے ہیں, آپ تو باری میری اور آپ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والغلو, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں غلو سے, اضافے سے بچ جانا. پھر دین کے اندر فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغلو فی الدین, تم سے پہلے لوگ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے الغلو فی الدین, دین کے اندر اضافے کی وجہ سے دنیا میں تباہ و برباد ہوئے تھے. لا تطرونی کما اطاعت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 ہے. فرمایا لا تطرونی کما اطاعت النصارى ابن مریم, جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو کیا نا, تم اس طرح میری شان میں غلو نہ کرنا. انما انا عبد, بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, فقول عبداللہ, اور تم بھی یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ و رسول اور اس کا رسول ہوں. پہلی بات یہ تھی رسول اللہ اپنا حق پورا کر گئے. دوسری بات یہ تھی اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تیسری بات اگر ہم اس سے باہر جاتے ہیں, اپنی مرضی, اپنا شوق, اپنا انداز, اپنا رواج, لوگوں کے مزاج, ماحول, علاقے کا ماحول, برادری کا ماحول, کسی بھی موقع پر خوشی یا غمی ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے. جو میں نے خطبہ میں بار بار دہرایا کہ ایمان بچائیے, مال بچائیے, وقت بچائیے. میں نے کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ من امتي فيؤخذ بهم دار الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جسے وہ ایک گھونٹ مل جائے سارا دن پیاس نہیں لگے گی. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں حوض پر بیٹھا ہوں گا اور لوگ پانی پینے آ رہے ہوں گے, میری ایک جماعت آتی ہوگی, برجال من امتی فیؤخذ من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال, وہ قریب پہنچیں گے, دیوار حائل ہوگی اور انہیں بائیں طرف دھکیل دیا جائے گا. فاقول, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا یا ربی اصحابی, اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ تو میرے امتی ہیں. فیقال, اللہ کی طرف سے جواب آئے گا انک لا تدری, میرے محبوب پیغمبر تم نہیں جانتے تھے, لا تدری ما احدثوا بعدک, کہ انہوں نے تیرے بعد دین کے اندر کیا 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 تھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جب اللہ مجھے کہیں گے کہ تیرے بعد انہوں نے دین کو بگاڑا تھا, نئی نئی چیزیں اس میں شامل کی تھی, میں محمد کہوں گا فسحقن فسحقن, ان کو مجھ سے دور لے جاؤ, مجھ محمد کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے الہ العالمین جو بھی ہم کام کریں, اب رسول اللہ تو اپنے منصب رسالت کے حق کو ادا کر چکے ہیں, اب میری اور آپ کی ڈیوٹیاں ہیں ہم اپنی زندگی کی عبادات, ہم اپنے نظریات اور ایمانیات, ہمارے اخلاقیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ ہو. اگر اس میں کچھ اضافہ ہوا یا ہم نے چھوڑ دیا وہ میرے اور آپ کے لیے دنیا کا نقصان بھی ہے, اور اللہ نہ کرے توبہ استغفار کے بغیر چلے گئے تو وہ آخرت کا ہمیشہ نقصان بھی بن سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.